بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقی واقعات ہدایت کے مسافر کے اس سفر میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ پیسہ، شہرت یا طاقت؟ نہیں، سب سے بڑا سوال ہے سکون کہاں ہے۔ یہ وہ دور ہے جب آزادی کے نام پر عورت کو بازار میں سجا دیا گیا، مگر اس کے اندر کی روح پیاسی رہی۔ مغرب نے انہیں سب کچھ دیا مگر ایک چیز نہیں دی، یقین کامل اور عزت۔ آج ہم سنیں گے کینیڈا کی سمیہ خالد اور مراکش کی خدیجہ عبداللہ کی وہ سچی داستانیں جنہوں نے دنیا کی چکا چوند کو ٹھکرا کر سکون کی تلاش میں ایک ایسے مذہب کو اپنایا جسے مغربی میڈیا ظالم کہتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری محنت کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور اس خوبصورت پیغام کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کہتی ہے میرا خاندانی نام یولین تھا اور آج میں سمیہ خالد ہوں۔ میں کینیڈا میں پیدا ہوئی ایک ایسی عورت جس نے مغرب کی نام نہاد آزادی میں آنکھ کھولی، مگر آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس آزادی کو کیوں ٹھکرا دیا اور ایک ایسے مذہب یعنی اسلام کو کیوں گلے لگا لیا جس کے بارے میں مغرب میں یہ مشہور ہے کہ یہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے، ان کی آزادی چھین لیتا ہے اور انہیں دوسرے درجے کا شہری بنا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کی وہ خواتین جو خود کو مہذب معاشرے کا فرد سمجھتی ہیں، آخر کیوں بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہی ہیں؟ میں نے اسلام پر لگائے گئے ہر الزام کو مسترد کیا۔ بچپن میں ہمارا گھرانہ عیسائی ہونے کے باوجود غیر مذہبی تھا۔ میں اپنے والدین سے پوچھتی کہ اگر خدا ہے تو وہ کون ہے، کہاں ہے اور وہ کہاں سے آیا؟ ان کا جواب ہوتا ان باتوں کو چھوڑو، جو عقیدہ رکھنا ہے رکھو۔ یہ جواب مجھے کبھی مطمئن نہ کر سکا۔ میں ہمیشہ اپنے غیر مذہبی مزاج پر سوال اٹھاتی تھی۔ مجھے یاد ہے 6-7 سال کی عمر میں میں نے مقامی چرچ کے سنڈے اسکول جانا شروع کیا، مگر اس تجربے کو میں نے انتہائی غیر دلچسپ، بوجھل اور غیر مطمئن پایا۔ میں نے فوراً جانا چھوڑ دیا اور خدا کے تصور سے بالکل بیگانہ ہو کر تنہائی پسند ہوتی چلی گئی۔ ہائی اسکول میں کلاس کے دوران پہلی بار مذہب کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری استانی نے کتنی شدت سے یہ بتایا تھا کہ اسلام میں عورت کو کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی اسلام میں عورتوں کو تعلیم سے محرومی، جبری اطاعت اور مار پیٹ کی کھلی اجازت ہے۔ ان باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں سن رہی تھی، طنزیہ باتیں قبول بھی کر رہی تھی، مگر میرے ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ پھر میری ملاقات ایک مسلمان نوجوان سے ہوئی جس کا نام خالد تھا۔ میں نے اس سے وہی تمام باتیں پوچھی جو استانی نے بتائی تھی۔ یہ سن کر اسے سخت افسوس ہوا کہ آج کے جدید دور میں اسلام کے بارے میں اتنا غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ خالد نے مجھے بتایا کہ یہ سب غلط ہے۔ جب میں نے اسکول جا کر استانی کو سچ بتایا تو انہوں نے میری معلومات کے ذرائع کو غلط قرار دیا اور دھمکی دی کہ وہ کلاس نہیں پڑھائیں گی۔ اس کے باوجود میرے ساتھی طالب علموں نے مجھ پر یقین کیا۔ میں نے خالد سے مسلم خواتین کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ ایک خاص بات جو مجھے پسند آتی تھی کہ مسلمان عورتیں کتنی اچھی طریقے سے لباس پہنتی ہیں، ان کے چہروں پر کتنا اطمینان، سکون اور چین نظر آتا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا جب میں بھی ان مطمئن خواتین کی طرح ستر پوشی کا لباس پہنوں گی۔ 2 سال بعد میں نے خالد سے شادی کر لی۔ ہمارے 2 بیٹے پیدا ہوئے، مگر شادی اور بچوں کے بعد بھی میں نے خود کو غیر مطمئن اور دل شکستہ پایا۔ میرے اندر ایک روحانی خلا تھا۔ میں محسوس کرتی تھی کہ میری زندگی کی کوئی متاع ابھی بھی گمشدہ ہے۔ تب میں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ شروع کیا اور اسی دوران ترجمہ کے ساتھ میں نے قرآن مجید خریدا۔ کہتی ہیں میں نے باقاعدگی سے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور مجھے زندگی کا صحیح اور حقیقی مفہوم سمجھ میں آیا۔ میں نے دیگر مذاہب کا مطالعہ بند کر دیا۔ میرے دل نے گواہی دے دی۔ میرے ذہن میں جتنے بھی سوالات تھے قرآن مجید نے تمام کا جواب دے دیا۔ رمضان کے مقدس مہینے کی آمد میں ابھی صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ میں نے نماز سیکھی، چند صورتیں زبانی یاد کی اور اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ اب میں شکستہ خاطر اور آزردہ دل نہیں ہوں۔ اللہ کی ذات پر مجھے کامل یقین ہے۔ اللہ نے مجھے راہ ہدایت سے نوازا۔ حجاب کے معاملے میں شروع میں کچھ دشواری ہوئی، لیکن جلد ہی سکون و اطمینان نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے پر اب مجھے فخر ہے۔ میری زندگی میں مکمل تبدیلی آ گئی اور میں اس زندگی کے ہر لمحے سے پیار کرتی ہوں۔ میرا پیغام ہر عورت کو ہے کہ قرآن مجید اٹھائیں اور اس سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ سنتے ہیں دوسرا واقعہ۔ کہتی ہیں الحمدللہ بہن خوش آمدید۔ یہ وہ الفاظ تھے جن سے میری نئی مسلم
بہنوں نے مجھے گلے لگایا اور چوما۔ یہ میرے روحانی سفر کا سب سے خوبصورت مرحلہ تھا۔ میرا خاندانی نام اللہ تھا، لیکن آج میں ختیجہ عبداللہ ہوں۔ میری پرورش مراکش میں یہودی والدین کے ہاں ہوئی۔ ہمارے گھر میں یہودی روایات پر سختی سے عمل نہیں ہوتا تھا۔ ہم صرف سال میں 3 بڑی چھٹیاں مناتے تھے۔ مجھے گرجا گھر میں سفید اور نیلی دعائیہ چادروں میں لوگوں کو جھومتے دیکھنا پسند تھا، اور مینڈے کے سینگ شوقدار کی آواز میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ ہم یوم کفور کفارے کے دن کو روزہ رکھتے، اور میں ہمیشہ کہتی تھی کہ ایک دن تو میرے اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ یہودیت ایک مذہب تھا جس سے میں اپنا کہہ سکتی تھی، لیکن یہ رسوماتی، کھوکھلا اور روحانیت سے خالی تھا۔ اس میں نہ روزمرہ کی عبادت تھی، نہ اجتماعی اللہ کا ذکر تک نہ آتا تھا۔ اس کھوکھلے پن کے باوجود میرے اندر اللہ اور سچائی کی تلاش رہتی تھی۔ میری حالت اس اجنبی کی سی تھی جو کسی انجانے شہر میں آ پہنچا ہو، جو کبھی ایک چوک میں رہتا ہو، کبھی دوسرے میں، منزل کے قریب آ پہنچتی اور کبھی دور ہو جاتی۔ میں امریکہ آئی تو ایک بڑے ثقافتی صدمے سے دوچار ہوئی۔ یہاں پر یہودی رسومات اور لہجے میں مجھے ہنسی روکنا مشکل ہوا۔ میں اسرائیل گئی، عبرانی زبان سیکھی اور ایک مذہبی اجتماعی فارم میں کام کیا۔ میں نے امید کی تھی کہ اپنے مذہب کی تعلیمات جان سکوں، مگر 3 سال تک میں یہودیت کے متعلق کچھ نہ سیکھ سکی۔ میں سمجھنا چاہتی تھی کہ آخر ہم یہودی اللہ کے پیارے کس طرح ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت جیسے وحدانیت کے علم بردار مذہب سے بیزار ہونے کے بعد خدائے مطلق کی تلاش میں بدھ مت کی طرف مائل ہوئی اور 5 سال تک اس پر عمل پیرا رہی، مگر جلد ہی پتہ چلا کہ یہ مذہب سے زیادہ ایک فلسفہ حیات ہے جس میں گناہ اور جرم کا کوئی تصور ہی نہیں۔ انسان خود اپنا جج اور مصنف ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اگر مہاتما بدھ ایک بار پھر دنیا میں آ جائیں تو وہ یہ دیکھ کر شدید صدمے سے دوچار ہوں گے کہ ان کی تعلیمات کا کیا حشر ہوا ہے، اور کروڑوں پیروکار انہیں خدا جان کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ میں نے اسلام صرف اس لیے قبول کیا کہ میں اسلام اور مسلمانوں میں فرق کر سکتی تھی۔ میری ملاقات ملائیشیا کے ایک طالب علم سے ہوئی جو میرے ہمسائے میں رہتا تھا۔ میں نے گفتگو کی تو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میرا تصور تھا کہ عورت کو پردے میں لپٹا رہنا چاہیے کیونکہ مردوں کی کشش بے قابو ہوتی ہے، مگر میرے دوست نے قرآن شریف سے حقائق کھول کھول کر بیان کیے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے لیے یہ مسحور کن بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کو باہر غیر مردوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے مناسب لباس میں دیکھے اور گھر کے اندر صرف اس کی خوبصورتی کا تصور کرے۔ میں نے مغربی لباس اور طور طریقوں پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی تو احساس ہوا کہ اپنی ذاتی آزادی سے لطف اندوز ہونے کے باوجود ہم خوش نہیں، ہم سب اداس اور زخمی روحیں ہیں۔ میں مزید 1 برس تک بدھ مت میں رہی، مگر میرا اوڑھنا بچھونا اسلام، عرب دنیا اور قرآن کا مطالعہ تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے شروع کیے، مگر حیرت انگیز طور پر کسی نے بھی مجھ سے نہ پوچھا کہ کب میں اسلام قبول کر رہی ہوں۔ وہ مجھے اپنی برادری کا رکن جان کر ہمدردی کا احساس دلاتے تھے۔ آخر کار فیصلہ کن موڑ آیا جب مجھے قرآن پاک پڑھنے کو ملا۔ اس کتاب نے تمام باقی سوالوں کا جواب دے دیا جو اسلامی عقیدے اور سائنس کے حوالے سے میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ میں التزام سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اپنی حد تک کچھ عرصے سے مسلمان ہو چکی تھی، تاہم دنیا کے سامنے میں نے فروری کو اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ، اس نعمت پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ناظرین، ان دونوں واقعات میں ایک بڑا سبق ہے۔ دعوت و تبلیغ میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، کسی پر جبر کے ذریعے مذہب نہیں تھوپنا چاہیے۔ یہی قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ یہ نرم رویہ ہی تھا جو سمیہ اور ختیجہ کے لیے اسلام کا نور لے کر آیا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، آمین۔